السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوپی گئی ایک فرضی کہانی جس کے مطابق انہیں اپنی کزن اور اپنے لے پالک بیٹے زید بن حارثہ کی بیوی زینب بن جہش سے محبت ہو گئی تھی، کئی صدیوں سے بحث اور تکرار کا موضوع ہے۔ غیر مسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی اکرم کو اپنی بہو پسند آ گئی تھیں، اس لیے انہوں نے ان سے نکاح کر لیا۔ استغفر اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اس معاملے پہ علم حاصل کریں گے تاکہ ہم اپنے نبی کی عزت اور وقار کو بچا سکیں اور ان الزامات سے انہیں بری کرا سکیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہ قصہ سناؤں گی جو کافروں نے گڑھ رکھا ہے۔ بے شک یہ بیان کرنا بہت تکلیف دہ کام ہے، لیکن تعلیمی مقصد کے لیے مجھے یہ کہانی سنانی پڑے گی۔ اس کہانی کے مطابق ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت زید گھر پر موجود نہیں تھے۔ زینب رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھولا اور ان کا لباس اس وقت نامناسب تھا۔ رسول اللہ نے ان کی خوبصورتی دیکھی اور ان کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ جب زید رضی اللہ عنہ نے اس متعلق سنا تو آپ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تاکہ اللہ کے رسول ان سے نکاح کر لے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی سے یہ آیات نازل کر دیں کہ لے پالک بچے سگے بچوں جیسے نہیں اور آپ ان کی بیویوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ کافروں کا اس واقعے کو بیان کرنے کا سب سے پسندیدہ طریقہ ہے جسے استعمال کر وہ ہمارے نبی کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ دوستو، اس واقعے کو اس طرح بیان کرنے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کافر اسے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ یہی اس واقعے کا حتمی پس منظر ہے، جبکہ حقیقت میں اس واقعے کو بیان کرنے کے اور کئی ورژنز یا انداز موجود ہیں۔ اس قصے کو کافر لو سٹوری ورژن کہتے ہیں۔ اس واقعے کے کئی انداز کلاسیکل اور قرون وسطیٰ کی لکھائیوں میں پائے جاتے ہیں جو زیادہ قابل قبول اور قابل اعتبار ہیں۔ تفسیر کی سب سے پہلی کتاب تفسیر عبد الرزاق 211، تفسیر ابن ابی حاتم 327، سیرت کی سب سے پہلی کتاب سیرہ ابن اسحاق اور حدیث کی سب سے پرانی کتاب صحیح بخاری اس قصے کا مکمل مختلف احوال بیان کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت زینب حضور کی کزن تھی، وہ انہیں پہلے کئی دفعہ دیکھ چکے تھے، آخر وہ اچانک حضور کے لیے انتہائی حسین کیوں ہو جائیں گی؟ دوسرا یہ کہ حضرت زینب کا حضرت زید سے نکاح حضور نے خود کرایا تھا، اگر آپ کے دل میں کوئی احساسات ہوتے تو وہ نکاح ہی کیوں کرواتے؟ حضور نے حضرت زینب کو یہ پیشکش کی کہ وہ ان کے لے پالک بیٹے زید بن حارثہ سے نکاح کر لیں۔ شروعات میں حضرت زینب نے انکار کر دیا کہ وہ کسی غلام سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ آخر کار ان کا نکاح حضرت زید سے ہو گیا اور یہ شادی خوشحال ثابت نہ ہو سکی۔ زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے اکثر ذکر کرتے رہتے کہ وہ حضرت زینب کو طلاق دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن رسول اللہ انہیں طلاق سے بچنے کا مشورہ دیتے۔ نبی اکرم کو اللہ کی طرف سے یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ زینب کی شادی بالآخر آپ سے ہی ہوگی، اور حضور خود اس بات سے پریشان تھے کہ لوگ انہیں اپنی بہو سے شادی کا طعنہ دیں گے۔ وہ زید سے یہی کہتے کہ زینب کو طلاق نہ دیں کیونکہ حضور لوگوں کی تنقید سے ڈر رہے تھے۔ ان کے دل میں حضرت زینب کے لیے کوئی محبت نہیں تھی جسے وہ چھپا رہے تھے، بلکہ وہ اس رشتے کے وجود میں آنے سے خود شرمندہ تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آیات نازل کی، اور تمہیں لوگوں کے طعنے کا اندیشہ تھا اور اللہ زیادہ سزاوار ہے کہ اس کا خوف رکھو۔ کسی بھی قابل اعتبار کتاب میں کسی عشقیہ داستان کا ذکر نہیں۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ حضرت زینب کا نکاح حضور سے کر دیں گے عدت کا عرصہ مکمل ہونے کے بعد۔ حضور کی حضرت زید کی متعلقہ سے شادی اس بات کا عملی ثبوت تھی کہ لے پالک یا گود لیے رشتے کبھی بھی خون کے رشتوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کوئی انسان اپنے سگے بیٹے کی متعلقہ یا بیوہ سے شادی نہیں کر سکتا، جبکہ لے پالک کی متعلقہ یا بیوہ سے نکاح جائز ہے۔ یہ ایک ایسی رسم تھی جسے کوئی بڑا واقعہ ہی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر سکتا تھا۔ دوستو، یہ شادی اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ نبی اکرم کس قدر اللہ کے مطیع اور اطاعت گزار تھے۔ ان کی زینب سے شادی ایک قربانی تھی جو انہوں نے یہ جانتے ہوئے دی کہ لوگ انہیں طنز و تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ پھر بھی انہوں نے اللہ کی اطاعت کو چنا تاکہ ان کی امت ایسے معاملات میں شکوک کا شکار نہ ہو۔ پر بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی حکمت اور حضور کی کاوش کو سراہیں، ہم انہی پہ الزامات لگاتے ہیں۔
پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس معاملے میں جانکاری پیدا ہو، اور ہمیں لڑنا ہے اپنی نبی کی حرمت کے لیے۔ میں آپ سے پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔